وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، ہم فعل مضارع پڑھ رہے تھے، اور بلکہ مضارع مجہول تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آپ حضرات کو ہوم ورک دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 34 کے اوپر مشق نمبر 33 الف ہے، اس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی گردان کرنی ہے۔ پہلا ہے طلبہ، فعل ماضی کی گردان طلبہ، طلبا، طلبو، طلبت، طلبتا، طلبنا، طلبتا، طلبتما، طلبتم، طلبتی، طلبتما، طلبتن، طلبتو، طلبنا۔ اس سے مضارع مجہول کی گردان یہ ہو جائے گا یطلبو، یطلبانی، یطلبونا، تطلبو، تطلبانی، یطلبنا، تطلبو، تطلبانی، تطلبونا، تطلبینا، تطلبانی، تطلبنا، اطلبو، نطلبو۔ اگلا ہے جی حامدہ، فعل ماضی مجہول حامدہ سے بنے گا حمیدہ، حمیدہ، حمیدو، حمیدت، حمیدتا، حمیدنا، حمیدتا، حمیدتما، حمیدتم، حمیدتی، حمیدتما، حمیدتن، حمیدتو، حمیدنا۔ فعل مضارع مجہول حامیم دال سے یہ ہو جائے گا یحمدو، یحمدانی، یحمدونا، تحمدو، تحمدانی، یحمدنا، تحمدو، تحمدانی، تحمدونا، تحمدینا، تحمدانی، تحمدنا، احمدو، نحمدو۔ آگے ہے نصرہ سے، فعل ماضی مجہول نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ فعل مضارع مجہول ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 42 کے اوپر مشق نمبر 36، اردو میں ترجمہ کریں۔ پہلا ہے هل تفهم القرآن؟ لا افہم القرآن۔ کیا تو قرآن سمجھتا ہے؟ میں قرآن نہیں سمجھتا۔ اچھا، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کیا تو قرآن کو سمجھتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا قرآن کو۔ هل يفهمون اللسان العربی؟ هل يفهمون اللسان العربی؟ نعم يفهمونه۔ کیا وہ سب عربی زبان سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ سب اس کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ هل كتبتم واجبات المدرسة؟ لا بل سوف نكتبها۔ سین یا سوفا کا اضافہ کیا جاتا ہے فعل
مضارع میں اس سے مستقبل قریب کے معنی یعنی عن قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا تم سب نے ہوم ورک لکھا؟ واجبات المدرسے کا کام لکھا؟ نہیں بلکہ ہم جلد ہی اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، هل تشربن القهوة؟ نحن لا نشرب القهوة۔ کیا تم سب مؤنث قہوہ پیتی ہو؟ نحن ہم نہیں پیتے، نحن لا نشرب القهوة ہم قہوہ نہیں پیتے، یہ جملہ اسمیہ ہے، پیتی ہو یا پیو گی۔ هل بعثتما الى الدیوان اليوم؟ لا بل نبعث غدا۔ اب یہ دیکھیے اس فعل میں پہلے پیش آ رہی ہے تو ایک نشانی مجہول کی ہو گئی۔ هل بعثتما، کیا تم دونوں بھیجے گئے عدالت کی طرف آج؟ کیا تم دونوں آج عدالت کی طرف بھیجے گئے؟ لا نہیں، بل نبعث غدا بلکہ ہم بھیجے جائیں گے کل۔ نمبر 6، النجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اب یہ اصل میں پھر وہ صلہ اور موصول آ گیا، پس تم عن قریب جان جاؤ گے اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے۔ علمہ کا مفعول علمہ، علمہ اس نے جانا، جس بات کو جانا وہ پوری بات مفعول ہوتی ہے۔ یہاں کس بات کو جانا اس نے؟ من ہوا فی ضلال مبین، اس کو جان لو گے، ٹھیک ہے۔ اب من ہوا فی ضلال مبین میں من جو ہے وہ اس میں موصول ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ان لوگوں پر کچھ بھی۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کو تم پوچھتے ہو۔ اب یہاں بھی صلہ اور موصول آ گیا، ما یہاں موصول کا ہے۔ لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں تعبدون، تعبدو تعبدانی تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو۔ اچھا جی، عربی میں ترجمہ کریں۔ آج باغ کا دروازہ کھولا جائے گا، آج اب یہ مستقبل ہو گیا تو سین بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آج ہے تو اس کا مطلب مستقبل قریب ہے۔ الیوم شروع میں بھی آ سکتا ہے، الیوم شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ ضرب حامدن کا کیا معنی ہے؟ ضرب حامدن، حامد کو مارا گیا، تو حامدن رفع میں ہے، فعل مجہول میں جو نائب الفاعل ہے وہ رفع میں ہوتا ہے۔ کسی نے اگر کیا سیفتح تو بھی ٹھیک ہے، آج باغ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ لا یفتح دربان کہاں گیا؟ میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ یا ایک منٹ، اینل میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ لا اعلم، لا اعلم
اینا ذہبا، تم سب کس کی عبادت کرتے ہو؟ من تعبدون، اللہ، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نعبد اللہ، کیا تو جانتا ہے کس نے تجھ کو پیدا کیا؟ کیا تو جانتا ہے؟ پہلی بات، کیا تو جانتا ہے؟ ہاں جی. حل تعلم، یہ تو ہو گیا. حل تعلم من خلقک، خلقک، میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے پیدا کیا. میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے پیدا کیا. اعلم، میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے پیدا کیا. ایک ہو سکتا ہے اللہ خلقنی، خلقنی، یا اعلم خلقنی اللہ، یا ہو جائے گا اعلم میں جانتا ہوں خلقنی اللہ. نمبر 6، تم جانتے ہو جو میں کرتا ہوں. تم جانتے ہو، تم یہ کہ تم سب جانتے ہو نا. تعلمون، تم جانتے ہو. ما افعل، افعل یا ما اعمل، ٹھیک ہے. اور واعلم ما تفعلون. اب ہم جناب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور اگلا ہمارا سبق ہے دو مفعولوں والے متعدی افعال. صفحہ نمبر 35 پر ہے. اسے کہتے ہیں متعدی الی مفعولین، مفعولین، مفعولانی، مفعولین. فعل متعدی آپ سمجھتے ہیں؟ فعل متعدی کی تعریف کیا ہے؟ جس فعل کا مفعول آ سکتا ہے اسے فعل متعدی کہتے ہیں. عربی زبان میں بعض افعال ایسے ہیں جنہیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے، جنہیں اپنا مفہوم مکمل کرنے کے لیے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ طریقہ ہے نا ضربہ. اب ضربہ ایک فعل ہے، اس فعل کی ایپلیکیشن جس پر ہوگی وہ ایک طرح سے ہوگی، جس کو مار پڑی ہو. اب ضربہ پوری قوم ہو جائے آگے، لیکن اس پر وہ قوم سب کی سب مفعول ہوگی، چاہے اس میں 1000 لوگ ہیں مفعول ہوگی، لیکن وہ مفعول ہوگا ایک خاص کائنڈ کا کہ جس کو مار پڑی ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ضربہ حامدن و محمودن و مثال قاسمن، اس نے مارا حامد کو اور محمود کو اور قاسم کو، تو ہم اس کو کہتے ہیں مفعول 1 2 3. لیکن یہ سب کے سب مفعول بہی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض افعال عربی زبان میں ایسے ہیں جن کے دو مفعول دو ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فعل ہے حاسبہ، اس نے گمان کیا. اس کے دو مفعول ہوں گے، جس کو گمان کیا
اور دوسرا مفعول جو گمان کیا. الگ طرح کے دو مفعول. میں نے زید کو عالم گمان کیا. میں نے زید کو عالم گمان کیا تو ہو جائے گا حسبت. حسبت کس کو گمان کیا میں نے؟ تو کیا زید کو کیا ہو جائے گا؟ زیدن. جو گمان کیا، کیا گمان کیا میں نے؟ عالم. تعداد کے بہت کم افعال ہیں ایسے جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. اب ہم اسے کہیں گے مفعول، اب اس کو باقاعدہ ہم کہیں گے مفعول اول اور مفعول ثانی. مفعول ثانی عموماً بیشتر نکرہ ہوتا ہے. اگر میں نے کہنا ہو میں نے آدمی کو عالم گمان کیا، میں نے آدمی کو، اب میں پراپر ناؤن نہیں لے رہا، میں نے آدمی کو عالم گمان کیا یا میں نے آدمی کو جاہل گمان کیا، سپوز میں نے، تو دوسرا میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ثانی عموماً کیا ہوتا ہے؟ نکرہ اور نسب میں. ٹھیک. اب آپ کہیں میں نے آدمی کو جاہل گمان کیا، کیا عربی بنے گی؟ میں نے گمان کیا حسبت، حسبت الرجل جاہلا. ویری گڈ. دوسرا جو مفعول ثانی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کے ساتھ نسب میں ہوتا ہے. مفعول اول معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مفعول ثانی موسٹلی نکرہ ہوتا ہے. وجدہ، وجدہ کے معنی ہے پانا. وجدت میں نے پایا، I found out، پانا. اب اس کے دو مفعول ہیں، جس کو پایا اور نمبر دو جو پایا. سورۃ الضحیٰ وجدک ضالا وجدک عائلا وجدک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی میں نے پایا آپ کو ضالا تلاش حق میں سرگرداں. کیا پایا؟ کس کو پایا؟ کا. ضالن جو پایا. دو مفعول. جملہ وجدہ کا، میں نے کہا وجدہ کا جملہ مکمل ہو جائے گا، لیکن بات مکمل نہیں ہوگی کس کو پایا اور کیا پایا، کس کو گمان کیا اور کیا گمان کیا. بعض افعال عربی زبان میں ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول آتے ہیں اور دونوں مفعولوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ الگ کیپیسٹی ہے اور یہ الگ کیپیسٹی ہے. جو سیکنڈ کیپیسٹی ہے جو مفعول ثانی ہے وہ نکرہ ہوتا ہے نسب میں. دوسرا ایک اور بہت قرآن مجید میں استعمال ہوگا وہ ہے جعل، بنایا. جس کو بنایا، جو بنایا. جعل لکم، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو الارض مفعول اول، فراشا مفعول ثانی، والسماء مفعول اول،
بناءً مفعول ثانی. ایک ہے دعا ہے اللہم اجعل القرآن، اے رب قرآن کو بنا دے ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کی بہار. رب اجعلنی کیا مطلب؟ اے رب بنا مجھ کو، کیا بنا؟ مقیم الصلاۃ. یہ فعل ہو گیا، فاعل اس کے اندر انتا ہے، تو بنا نی، مفعول اول کیا بنا مجھے؟ نماز قائم کرنے والا. رب اجعل ھذا البلد، اس گھر کو بنا، کیا بنا؟ آمناً مفعول. تو کچھ میں نے 3 آپ کو بتا دیے ہیں، چند اور ہیں لیکن یہ 3 قرآن مجید میں آئے ہیں، اس لیے میں نے صرف بتانا مقصود کیا ہے، کچھ افعال ایسے ہیں جن کو آپ بات مکمل کرنے کے لیے 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں ہم نے بتا دیا پہلا مفعول اول قرار پاتا ہے، دوسرا مفعول ثانی، اور وہ عموماً نکرہ ہوتا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. البیت الحرام کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، کیا ترکیب بنتی؟ جعل فعل، اللہ فاعل، الکعبۃ مفعول اول، قیاما مفعول ثانی. کعبے کو بنا دیا کھڑے ہونے کی جگہ. کعبہ یعنی بیت حرام، یعنی کہ البیت الحرام اس کعبہ کی صفت ہے. قیاما للناس، کھڑے ہونے کی جگہ، قیام کی جگہ لوگوں کے لیے متعلق فعل. تو الکعبۃ قیاما، جعل اللہ الکعبۃ قیاما للناس. سمجھ آگئی بات؟ یہ کچھ افعال ہیں، اس میں سے 3 ہم نے بتائے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، 1-2 اور ہوں گے وہ آپ کے سامنے جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آ جائیں گے. متعدی الی مفعولین، ان کے 2 مفعول ہوتے ہیں. اللہ نے کعبہ بیت الحرام کو بنایا قیام کی جگہ للناس، لوگوں کے لیے. یہ صرف ایک علم کی حد تک کی بات تھی، آپ کے علم میں ہو کچھ افعال ایسے ہوتے، ایسے افعال جو 2 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، چونکہ وہ متعدی ہوتے ہیں لہذا مجہول ہو سکتے ہیں. متعدی الی مفعولین الفاظ اگر مجہول بن کر آتے ہیں، حسیبہ، تو پہلا مفعول نائب الفاعل بن کے حالت رفع میں چلا جاتا ہے. پہلا مفعول نائب الفاعل بن کے حالت رفع میں چلا جاتا ہے. دوسرا مفعول مفعول ہی رہتا ہے اور نصب میں ہوتا ہے. زید کو نیک گمان کیا گیا، زید کو نیک گمان کیا گیا. حسیب زید، ترکیب کیا ہوگی؟ فعل مجہول، نائب الفاعل، مفعول.
متعدی الی مفعولین والے فعل جب مجہول بنتے ہیں تو مفعول اول نائب الفاعل بن جاتا ہے اور حالت رفع میں آ جاتا ہے، اور مفعول ثانی مفعول ہی رہتا ہے اور نصب میں ہی رہتا ہے۔ حسب زید صالحا، زید کو نیک گمان کیا گیا، مفعول ثانی مفعول بنا رہے گا اور نصب میں رہے گا اور نکرہ ہی ہوگا۔ مفعول ثانی کا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا، جبکہ مفعول اول مجہول چونکہ آ گیا تو وہ نائب الفاعل بن جائے گا۔ صفحہ نمبر 37 پہ مشق نمبر 34 ہے، یہ آپ حضرات کا ہوم ورک ہے، اردو میں ترجمہ کریں اور عربی میں ترجمہ کریں، اور جو آج پڑھا ہے بس کو ذہن میں رکھیں، پریشان نہ ہوں، یہ کچھ چند افعال کے لیے ہے جس کا استعمال آپ کی اس عربی میں کم ہوگا، ترجمہ قرآن میں آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی ہوئی ہے تو آپ پہچان جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔